أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعوں کو ذکر فرمایا ہے. انبیاء علیہم السلام کے جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑے عبر ہیں، مواعظ ہیں، ہدایات ہیں، اور دوسری جانب سے اعداء اسلام کے لیے سرکار دو عالم کی رسالت و نبوت و صداقت کی تائید پر سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ ایک واضح بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حرم مکہ میں پیدا ہوئے. بنو سعد میں آپ نے دور رضاعت گزارا، پھر آپ کا شباب سرزمین مکہ میں گزرا. 40 سال کے بعد آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، پھر 13 سال یعنی آپ نے مکے میں تقریباً 53 سال زندگی گزاری. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتبار حسب کے، نسب کے، خاندان کے، سیرت کے، صورت کے ایک عظیم نمونہ تھے. یعنی پیدائش سے گویا کہ معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر دادا عبد المطلب ہیں جو اس زمانے میں مکے کے سردار ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے، اس ولادت میں بھی پورے عالم میں ایک شور برپا ہو گیا. اور ابھی آپ دودھ پینے والے 2، 4، 5 دن کے بچے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ جب آپ کو لے کے جاتی ہیں تو وہ واقعات اپنے بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو اونٹنی تھی بڑی کمزور تھی، ہم غریب گھر کے لوگ تھے، مکے والوں سے آ کے بچوں کو لے جاتے، ان کی خدمت کرتے، دودھ پلاتے تو کچھ معاوضہ مل جاتا تھا، زندگی گزر جاتی تھی. تو فرماتی ہیں کہ میری صاحبات جتنی تھیں، یعنی جو ہمارے بنو سعد کے علاقے سے، قریب کے علاقوں سے لوگ آئے تھے بچے لینے کے لیے، ان کے پاس اچھی اونٹنیاں تھیں، سب تیز نکل گئی.
لیکن بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پہ سوار ہوئی تو میری کمزور اونٹنی اتنی تیز رفتاری سے چلی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا. حیران ہوں کیا ہو گیا بھئی، یہ تو چلتی بھی نہیں تھی. اب وہ میری جو علاقے سے عورتیں آئی ہوئی تھیں سب حیران پریشان کہ بی بی حلیمہ کی سواری اتنی تیز کیسے ہو گئی. بی بی صاحب کہ ہمیں بھی سمجھ نہ آئے، ہم بھی حیران کہ کیا ہو رہا ہے. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر اپنی بستی میں اپنے علاقے میں پہنچ گئی تو میں بی بی کی پہلے بھی اولاد ہے اور وہ اس وقت یعنی دودھ پلانے کے قابل تھی، تبھی تو دودھ لینے کے لیے بچے لینے کے لیے آئی تھی. فرماتی ہے میری تو اپنے بچے کو دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب حضور کو میں نے سینے سے لگایا میرا تو سینہ بھر گیا دودھ. میں حیران، یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے. شام کو میرے باقی بچے جو تھے وہ بکریاں لے کے چرانے کے لیے جاتے تھے. بکریوں کو جب چرا کے واپس لائے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور بکریاں بڑی خوش ہیں. حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ بی بی تم نے کوئی خاص جنگل دیکھ رکھا ہے؟ تمہاری بکریاں تو بڑا پیٹ بھر کے آتی ہیں، ہماری بھوکی واپس آتی ہیں. میں نے کہا کوئی جنگل نہیں، جہاں پہلے جاتے تھے وہیں جاتے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ذات جس کے پیدا ہونے کے بعد واقعات آ رہے ہیں، ساری دنیا کی نظریں آپ پہ لگ رہی. کوئی چھپا ہوا بچہ نہیں ہے کہ جس کا پتہ کسی کو نہ ہو. اور اسی بچپن میں جب آپ چلنے کے قابل ہو گئے تو اسی زمانے میں سینہ آپ کا شک کے صدر ہوا. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا کہ سینہ کھول دیا جائے. اس 1428 سال پہلے یعنی جب ہارٹ سرجری کا تصور ہی نہیں تھا. اور آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے، یا امی یا امی یا امی. کچھ لوگ آئے ہیں، ہمارے بھائی محمد پہ حملہ کیا، ان کو گرا دیا، ان کا سینہ کھول دیا. بچے رو رہے ہیں، بی بی حلیمہ کے بھائی بیٹے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ ہمارا بھائی حضرت محمد پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے. بی بی بھاگی، ان کا شوہر بھاگے، بستی والے دوڑے. آگے آئے تو حضور ایک چھوٹا سے درخت تھا، اس کی ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ مسکرا رہے ہیں. تو بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں نے چمٹا لیا سینے سے. میں نے کہا ماں بھی کون ہے؟ کچھ بھی نہیں، مجھے پتا نہیں، کوئی ایسے اوپر سے کوئی بندے آئے تھے، مجھے سلا دیا، دیکھو میرا سینہ بھی کھول دیا. پھر سی دیا، چلے گئے. نہ وہاں خون ہے، نہ وہاں بلیڈنگ ہے. تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں واللہ میں ڈر گئی. میں نے کہا کہ یہ بچہ کوئی نرالا بچہ ہے، اب اس کا میری بستی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. میں واپس کروں امانت، کہیں امانت میں خیانت نہ ہو. بیوی نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا دل تو نہیں کرتا، یہ برکتوں والا بچہ ہے، چلا جائے گا تو اس علاقے کی برکت تو ختم ہو گئی. دل تو نہیں کرتا، لیکن تمہاری بات بھی ٹھیک ہے کہ امانت ہے، ہر حال میں امانت ہمیں واپس کرنی چاہیے. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں لے کر واپس چل پڑی مکے کی طرف. اور اونٹوں پر آپ کو پتا ہے کہ وہ طائف میں آدمی کوئی گھنٹے 2 گھنٹے میں تھوڑا پہنچ جاتا تھا. وہ تو راستے میں 2 دن لگ جاتے، کبھی 1 دن لگ جاتا. اونٹیاں تھک جاتی، پھر رک جاتے، پھر بیٹھ جاتے. آدمی سوار تھک جاتے. فرماتی ہیں کہ میں جب ایک جگہ رکی تو حضور اب چلتے پھرتے تھے، بھاگتے دوڑتے تھے.
تو اتنی دیر میں ہم کچھ غافل ہوئے، تھکان کی وجہ سے دیکھا تو حضور نہیں ہے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میرا تو بالکل پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے قامت کو اٹھایا کہ اینا محمد، دوڑے ادھر بھاگو ادھر بھاگو، ادھر جاؤ، پہاڑ میں جاؤ، غار میں جاؤ، حضور نہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں اس طرح بھاگ رہی تھی پریشان ہو کے، ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ ماں بکے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہاں کیسے گم ہو گیا؟ اللہ اعلم، لیکن میرا تو بیٹا گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر اس کا معنی ہے کسی نے اٹھا لیا۔ یہاں دیکھو سارا چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہیں، یہاں کیسے گم ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ایک بات ہے تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہاں تم قریب کھڑی ہو، یہاں عزا جو خدا ہے نا، عزا یہ بنو ثقیف اور ان قبائل کا جو خدا تھا، اس کا مکے اور طائف کے درمیان میں وہ مندر تھا۔ قریش بھی اس کی عبادت کرتے تھے اور بڑا فخر کرتے تھے کہ لنا العزا ولا عزا لکم۔ اس نے کہا وہاں جاؤ، بس اس کے پاس جا کے اور اس کا سلام بھی کرو، وہاں منت مانو، تمہارا بیٹا مل جائے گا۔ بی بی کہتی ہے میں مجبور تھی، میں دوڑ پڑی، اور اس زمانے میں کوئی اسلام تو آیا نہیں تھا نا، یہی بت پرستی کا زمانہ تھا، کہیں لات تھا، کہیں منات تھا، کہیں عزا تھا، کہیں حبل تھا۔ وہاں جب میں آئی تو عزا کا جو بڑا مندر کا پجاری تھا، بڑا ان کا جو پنڈت تھا، پروہت تھا، اس کو میں نے کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں تمہارے اس خدا کے پاس آئی ہوں، مہربانی کرو تم بھی میرے ساتھ چلو، دعا کرو کہ میرا بچہ مل جائے۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ اس نے کہا اس نے تو ہمارے ان خداؤں کو مٹانا ہے، ہم کیوں ڈھونڈیں اس کو؟ اور اس نے کہا بی بی عقل سے کام لو، ہلاک ہؤلاء علی یدہ۔ انہوں نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے علم نجوم سے یہ معلوم کیا ہے کہ ہمارے ان خداؤں کی ہلاکت جو ہے اسی کے ہاتھ پہ ہے، ہم کیوں ڈھونڈے؟ گم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں اس کو گالیاں دیتی ہوئی واپس آ گئی۔ بوڑھی عورت تھی، میں نے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، آگے عجیب باتیں کرتا ہے، وہ 4 سال کا بچہ ہے، تمہارے خدا کو کیا توڑ ڈالے گا؟ واپس آئی تو حضور موجود ہے۔ بعض مفسرین نے اسی واقعے کی طرف بھی اس آیت کا اشارہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ محمد مدنی جب آپ گم ہو گئے ہم نے راستہ دکھایا نا، جب آپ بھول گئے تھے، آپ بھول کے چلے گئے تو راستہ کس نے دکھایا آپ کو؟ تو بی بی حلیمہ جبٹ گئی، بیٹا کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں بس میں تو ایسے گیا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بی بی کہتی اب تو میں ڈر گئی نا، بس میں نے سینے سے لگا لیا اور میں نے مکے تک آپ کو سینے سے علیحدہ نہیں کیا۔ واپس آئی، میں نے کہا بھائی اب میری ہمت نہیں ہے، تو روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں۔ تو بی بی آمنہ سے نے کہا، میں نے کہا بی بی میرا دل نہیں کرتا یہ بچہ آپ کو دینے کے لیے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی دشمن نقصان دے دے تو میرے پاس تو امانت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم نے تو ولادت کے بعد حالات دیکھے ہیں، میں نے تو ابھی آپ بچے پیٹ میں تھے تو حالات دیکھے تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ انا رؤیا امی التی رأت، میں اپنی اماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔
ایسا بچہ جس پر ہر بندے کی نظر ہو. ایک ہوتا ہے نا جی نامعلوم آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے وہ رہتا ہے، لوگ پوچھیں گے بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. لیکن ایک ایسی ذات کہ جس پر اپنا پرایا سب کی نظر ہو، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ اوجھل نہ ہو لوگوں سے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا قریش مکہ کو لبثت فیکم، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم مجھے جانتے ہو. ولادت سے لے کر شباب تک جانتے ہو، ہر بندے کی نظر ہے. بی بی خدیجہ نے کیوں آپ کو پیسے دے کے بھیجا تجارت کے لیے؟ اصل تو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے دماغ میں تھا کہ محمد مصطفیٰ کو نرالی رات. اسی لیے تو خادم کو کہا کہ ساتھ رہو اور ایک ایک چیز میں نظر رکھ کے مجھے بتاؤ. تو ساری تمہید کا مقصد یہ ہے، آپ بات سمجھیں، کہ جس ذات کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر نظر ہو اور اس نے کوئی سفر نہیں کیا. نبوت سے پہلے تجارتی سفر کیا شام کا، خادم ساتھ ہے، ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہا ہے بی بی خدیجہ کو. دوسری دفعہ حضور پاک نے سفر کیا اپنے چاچا ابی طالب کے ساتھ. ابھی راستے میں تھے کہ راہب نے کہا کہ آپ کو واپس بھیج دو. آپ واپس آ گئے. تو اس کی ذات جس نے کبھی مکے سے باہر نہیں گئے، کسی ملک میں نہیں گئے، کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی استاد کے آگے نہیں بیٹھے، اور وہ خبر دے رہے ہیں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ اللہ نے وحی کے ذریعے انبیاء کی خبریں دی ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص. محمد مصطفیٰ ہم آپ کو کس سے بیان کرتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں میرا بدری، آپ تو نہیں جانتے، ہم نے آپ پر وحی کی ہے. اس سے بڑی صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان سے کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود ہیں، لیکن یہودی وہ حالات نہیں جانتے جو حضور نے بتلائے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصرانی ہیں، وہ نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے خود خدا ہے، کوئی کہتا ہے تین میں سے ایک ہے، الجھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے پھانسی پہ چڑھ گئے، کوئی کہتا ہے نہیں چڑھے، کوئی کہتا ہے فوت ہو گئے، کہتا ہے نہیں فوت نہیں ہوئے، کہتے نہیں پھانسی پہ چڑھ گئے پھر زندہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں چھپ گئے. اب عجیب بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے ایک ایک لمحے کی خبر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں نا کہ فرعون نے جتنا بنی اسرائیل پہ ظلم کیا ہے. لیکن انسان کو دوست کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن دشمن تو نہیں بھولتا نا. دوستوں کو آدمی بھلا دیتا ہے، لیکن جس نے آپ کو ستایا ہو، آپ کو دشمنی کی ہو، دشمن کیسے بھولتا ہے؟ دشمن تو آدمی کو رات کو خواب میں بھی یاد ہوتا ہے. تو جتنا فرعون نے بنو اسرائیل سے دشمنی کی ہے، اتنی خبر یہود کو نہیں جو حضور پاک نے دی، کہ کیسے بچوں کو قتل کیا، کیسے ان کی عورتوں سے کام لیتا تھا، کیسے اس دور میں پھر قحط آیا، مکمل آئے، مکڑی آئی، خون آیا، طوفان آیا،
ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے. تو اس سے بڑی دلیل صداقت مصطفیٰ کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان سے کہیں کوئی دشمن بتائے کہ آخر حضور کو یہ خبر کس نے دی. بھائی ہم تو غلام ہیں نا، ہم نے تو کلمہ پڑھا، اب تو ماننے والے. چلو جو دشمن ہیں، جو میرے نبی کو نہیں مانتے، وہ بتائیں کہ حضور پاک نے یہ کوئی جغرافیہ تھا آپ کے پاس؟ تاریخ کی کتابیں تھیں. بعض لوگوں نے بڑے سے بڑا الزام لگایا کہ معلم مجید، آپ سیکھتے ہیں کسی آدمی سے، اور جس سے سیکھتے ہیں اس کی تو زبان ہی عربی نہیں. اور جس کا الزام لگا رہے ہو کہ حضور اس آدمی سے سیکھتے ہیں، وہ تو اجمی ہے بیچارہ، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں، اس نے حضور کو کیسے پڑھایا؟ بعض کہتے ہیں جی کہ اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں جو حضور سناتے تھے. حضور پاک نے تو کبھی نہ لکھا نہ پڑھا، تو وہ پرانے زمانے کی کتابیں کہاں سے لے آئے؟ جی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا کہ اساطیر الاولین. چلو یہ تو ثابت کرو نا کہ وہ پرانے زمانے کی کتابیں کس کی لکھی ہوئی تھیں، کس ملک سے آئیں، کیسے حضور پاک نے ما سوا عربی زبان کے، آپ تو کوئی زبان ہی نہیں بولتے، نہ عبرانی نہ سریانی نہ اور کوئی زبان. حتیٰ کہ آپ نے حضرت زید کو فرمایا کہ جا کے دوسروں کی زبانیں سیکھو، کہ ہمیں یہود کو جواب دینا پڑتا ہے، خط لکھنے پڑتے ہیں، بادشاہوں خط لکھنے پڑتے ہیں، تو ہمیں دوسری زبان کا پتہ نہیں ہے. تو اس پیغمبر نے ہمیں خبر دی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اور یاد رکھیں کہ یہ ہوا جو ہے نا جی، یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے. کتابوں کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 8 قسم کی ہوائیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. 4 ہوائیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کے لیے. اسی لیے میرے محبوب کی صحیح حدیث مبارک میں یہ بات ملتی ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر جب سارے دشمن اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہوئے، حضور فرماتے ہیں نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے میرے لیے صبا ہوا چلائی، اس سے میری مدد فرمائی کہ دشمنوں کے خیمے بھی اکھڑ گئے، سب کچھ اڑ گیا، دشمن بھاگ گئے. اور اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہوا چلائی اس کا نام دبور تھا. آٹھ دن متواتر وہ ہوا چلی. اچھا اسی طرح اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں. یعنی ہوا نہ ہو بس بندہ مر گیا، دم گھٹ گیا. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ بعض اوقات یہی تو ہوتا ہے نا کہ بعض کم عقل لوگ جو ہیں کوئلے سردیوں کے زمانے میں کوئلے جلا کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جناب دروازہ بند کر کے سو گئے. وہ جو گیس ہوا ہوا ہے کوئی نہیں، گھٹن سے مر گئے. یہ جیسے آج کل یہ آپ کا گیس ہے، سوئی گیس، جسے سوئی گیس بھی کہتے ہیں، یہ گھروں میں جو گیس چولہوں وغیرہ میں جلتا ہے، جس سے ہیٹر بھی چلتے ہیں، آپ کے لیمپ بھی جلتے ہیں، یہ بھی ایسے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آپ سارے دروازے بند کر دیں، کوئی سوراخ نہ ہو اس کے نکلنے کا، گیس چھوڑ دے بس ختم، بندہ گیا. اچھا اگر خدا نہ خاصہ کچھ بھی نہ ہو، اچھا پورا کمرہ گیس سے بھرا ہوگا، اگر آپ نے آگ جلائی بس پورے کمرے میں آگ لگ گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جہاز اونچے جاتے ہیں تو اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو خدا نہ خاصہ کوئی ہارٹ کا مریض ہے اس کو آکسیجن مصنوعی پر دینا پڑتا ہے.
کو ہوا کے بغیر یعنی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی کشتیاں چلتی تھیں، بادبانی کشتیاں جن کو کہتے ہیں، بادبان کپڑے کے بناتے تھے، ابھی بھی ہیں بعض دیہاتی علاقوں کے جو غریب لوگ ہیں، مچھیرے ہیں، ماہی گیر ہیں، مچھلی پکڑنے والے بیچارے غریب لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ آ گیا انہوں نے تو لانچیں لے لی نا انجن والی، لیکن غریب تو ابھی بھی وہی بیچارہ اپنے بادبان لگا کے وہ ہوا، اچھا ہوا اس سے بھر جاتی تو ہوا چلاتی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہوا کی گئی وہ یہ نہیں تھی کہ بادبان کو لگتی تھی اور وہ تو تخت اڑتا تھا۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ایک ایسی چیز جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا دیکھو ہوا ایسا کریں، ہوا لگتی ہے نا بندے کو، ہوا نظر آئی ہے آپ کو؟ یعنی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، دیکھا کبھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہو، ہمیں تو نہیں نظر آئی کبھی۔ یعنی ایسی چیز جو نظر نہیں آتی اور اتنی لطیف ہے، اتنی خفیف ہے، اچھا اس کو اللہ اتنی قوت و طاقت دے دے کہ وہ پورے ایک تخت کو اٹھا لے۔ ایک ہے نا جی تیز ہوا چلی، درخت ٹوٹ گئے، جھکڑ چلے، وہ تو ٹوٹ جانا الگ بات ہے، نقصان ہو، یہ تو ہے نا کہ حکم پہ تابع، چلو تو چل پڑے۔ اچھا جی اب رک جاؤ، رک پڑے، اچھا رک جائے یہ نہیں کہ تخت نیچے دھڑم سے گر جائے، پھر تو حضرت سلیمان بھی گر جائیں۔ یعنی آرام سے اٹھا لے اور آرام سے اتار دے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس پہ 4000 کرسی تھی۔ آج بڑے سے بڑے جہاز بھی 700-800 بندے کے بنے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جہاز جو بغیر پائلٹ کے چلتا تھا، بغیر کیپٹن کے چلتا تھا، بغیر عملے کے، بغیر ایئرپورٹ کے، بغیر راڈار کے، بغیر ٹاور کے، 4000 کرسی تھی، اس پہ آپ بھی بیٹھتے، وزراء بھی بیٹھتے، جن بھی بیٹھتے، انسان بھی بیٹھتے، سارے بیٹھتے، حکم دیتے چل پڑے۔ اس زمانے میں اس کی رفتار کا اندازہ لگائیں کہ غدوہا شہر ورواہا شہر، یعنی صبح کو جب آپ ناشتے کے بعد چلتے، دوپہر کو 1 مہینے کا سفر ختم۔ دمشق سے استخر، دمشق سے استخر تیز سواری پہ چلو تو 1 مہینہ لگتا ہے، پھر شام کو استخر سے کابل۔ یہ کابل بھی کو پرانے دور کا اس کی تاریخ ہے، عجیب چلی آ رہی۔ اس نے بھی بڑے ادوار دیکھے ہیں، بڑے دور دیکھے ہیں۔ تو اب جناب اس جہاز کا اندازہ فرمائیں، اللہ نے ایک تو ہوا کو تابع فرما دیا اور پھر ہوا بھی ایسے کہ جب حکم دے چل پڑے۔ اچھا حکم دے دیے چل جو پڑے، اچھا تیز ہوا ہو نا، اگر آپ کسی ہوائی جہاز کے پنکھے کے قریب کھڑے ہو جائے نا، اڑا کے آپ کو وہاں پھینک دے گا۔ کسی ہیلی کاپٹر کے پنکھے کے قریب کھڑے ہو جائے، وہ آپ کو جناب وہاں مارے گا۔ وہ عجیب ہوا ہے نا کہ صرف نیچے تخت کے چلتی ہے، ادھر ادھر کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والے سلیمان، یاد رکھ کہ گویا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جو تھی ان کے لیے مقرر کر دی، معین کر دی، فقط سلیمان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ ولی سلیمان الریح، یعنی خاص ہوا ہے، الف لام ہے یہاں، یاد رکھیں الف لام جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے اس میں حکمت ہے۔
یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جیسے اب کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں یرسل الریاح، جمع کا صیغہ، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہیں ارسلنا، کہیں یرسل، اور کہیں فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، وہاں الف لام نہیں ہے، وہاں نکرہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک تو وہ ہوا ہے اور دوسرا صرصر، انتہائی ٹھنڈی، چلے تو صرصر کی آواز پیدا ہو، عاتیۃ ایسی سرکش ہے کسی کے قابو نہیں آ رہی۔ یاد رکھو یہاں لام ہے، لام جو ہوتا ہے عجلیہ ہوتا ہے، لام ملکیہ، ملک کے لیے ہوتا ہے، لام تم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کہیں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، علی استعلاء کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، بس بند کر دیا، دل کو سیل لگ گئی۔ تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ سخرها علیہم، یعنی وہ ہوا بھی صرف ان کے اوپر مسلط کی گئی، ان کے علاوہ کسی پہ نہیں، صرف قوم عاد، صرف وہ کافر، صرف وہ عاند، صرف مشرک، صرف مخالفین انبیاء، ورنہ حضرت ہود علیہ السلام تو کھڑے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی تو اسی علاقے میں ہیں، اس لیے فرمایا علیہم، اور پھر وہ ہوا منٹو نہیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن، ویسے ہی 8 دن فرما دیتے، لیکن فرمایا نہ شبہ نہ ہو، پورا حساب کر کے بتایا کہ راتوں کے اعتبار سے 7 اور دن کے اعتبار سے 8، 7 لیال و 8 ایام حسوما، متواتر، یہ نہیں کہ درمیان میں وقفہ ہو گیا ہو، ایک دن چلے اور ایک دن نہ چلے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، اور ایسے پڑے تھے، لمبے قد تھے نا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایسے کھجوروں کے ٹنڈ منڈ درخت پڑے ہوں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ظالمو، میری قدرت کا انکار کرنے والوں، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی دکھا سکتے ہو ان کا کوئی نسل کا کوئی چھوٹا بچہ بچا ہوا؟ ہم جب ہلاک کرنے کے لیے آتے ہیں تو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، نسلیں ختم کر دیتے ہیں، جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتلاؤ کوئی ہے ان میں؟ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، لام سے اشارہ کر دیا کہ یہ ہوا بطور خاص ہم حضرت سلیمان کے لیے چلاتے تھے، کہ حضرت سلیمان حکم دیں، اور اسی سے اندازہ کرو میری قدرت، میرے قادر کی قدرت کے کمال کا، کہ ہوا کو بھی بتلا دیا کہ تم سمجھ جاؤ کہ آرڈر دینے والا کون ہے، اگر کوئی اور بولے تو بات نہیں ماننی۔ کیوں؟
کافر کہتے تھے نا مر جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے، ہوا ہو گیا، پانی ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ دیکھو ہم نے تو ہواؤں کو سکھا دیا ہے کہ سلیمان کی آواز کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، اب ایسی مشینیں بھی ایجاد کر رہے ہیں، کیونکہ کافر تو محنت کر رہا ہے نا، مسلمان سویا ہوا ہے، غافل ہے، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑا جو ان کو فکر ہے کہ بھی کڑھائی گوشت کیسے بنتا ہے، چائنیز فوڈ کیسے ہوتا ہے، اور سبزیاں کیسے بنتی ہیں، اور مندی کیا ہوتی ہے، اور اوزی کیا ہوتی ہے، اور کوزی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ بڑا پتہ ہے۔ دشمن نے تیرا قرآن پڑھ کے اب ایسی باتیں بنا دی ہیں کہ اب وہ موبائل میں آپ کی آواز جو ہے وہ فیڈ کر دی جائے گی، آپ بولیں گے تو وہ کام کرے گا، کوئی اور بولے گا کام ہی نہیں کرے گا۔ انہوں نے بھی مشین کو سمجھا دیا، ایسے انہوں نے ریکارڈر بنا دیے ہیں کہ بھئی اس میں اس آپ کی آواز کو فیڈ کر دیں گے، آپ بولیں گے وہ ریکارڈ کرے گا، آپ نہیں بولیں گے اور ساری دنیا بولتی ہے وہ ریکارڈ نہیں کرے گا۔ یعنی دشمن وہاں پہنچ گیا ہے اور مسلمان کھانے پینے کے فکر میں ہے ماشاءاللہ۔ ہر وقت اس کو بس یہی فکر ہے کہ بھئی کھانا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، اور پیسہ ہو، اور پیسہ ملے، حرام سے ملے، سود سے ملے، ڈاکے سے ملے، قتل سے ملے، چوری سے ملے، عورتیں ہوں، شباب ہو، شراب ہو، گندی فلمیں ہوں، بس مسلمان یہ کر رہا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تم ہر جگہ ذلیل ہو، اور ہر جگہ تمہیں ایسے ذلت کے ساتھ مارا جاتا ہے کہ گلے میں پٹے ڈال کے کتوں کی طرح چلایا جاتا ہے۔ ہاں جی، مسلمانوں کے گلے میں کتوں کی طرح پٹے ڈال کے پھر ان کو اریاں کر کے ان کو کتوں کو ان پہ چھوڑا جاتا ہے، کتے ان کو بھونڈتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے کہہ کے لگاتے ہیں۔ تم جب یہ کرو گے تو اللہ پھر عذاب بھی ایسے مسلط کریں گے کہ مسلمانوں کے سارے کاٹ کے، کھوپڑی میں سوراخ کر کے، کھوپڑی میں پٹرول بھر کے آگ لگائی جاتی ہے، اور کھوپڑی جو ہے ناچتی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ یہ باتیں تو ہلاکو کے دماغ میں بھی نہیں آئی تھیں، یہ باتیں تو تاتاریوں کے دماغ میں بھی نہیں آئی، چنگیز خان کے دماغ میں بھی نہیں آئی۔ اور اللہ کے قرآن کو باقاعدہ جو حمامات میں وہ میٹ ڈالتے ہیں ان پہ قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں تاکہ لیٹرین میں جاتے ہوئے پاؤں اس پہ رکھ کے جائیں۔ کبھی کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی میرے مدنی کی بیویوں کے خلاف بکواس کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں کہ مسلمان میں کچھ بچہ ہے یا بے غیرت ہو کے ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ ان کو کیا ہے بھلا کارٹون بنانے سے، وہ تو نہیں مانتے حضور کو، وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جب انقلاب آیا تو ایک بادشاہ نے ایسا کیا کہ مفتو بادشاہ کی تیمور کے گھر کی لڑکیوں کو بلا کے کہا، بیویوں کو میرے سامنے ڈانس کرو، اور تلوار اپنی جو تھی وہ ننگی تلوار جو تھی ایسے سائیڈ میں رکھ لی، اور خود اس دوران میں نیند کے بہانے سے کبھی آنکھیں بند کر کے سو جاتا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب اٹھا تو کہنے لگا غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہنے لگا اب یہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ میں تو اسی لیے سوچتا تھا کہ کسی عورت کو غیرت آئے گی تلوار اٹھا کے مارے گی، ان میں جب غیرت نہیں ہے تو کیا اب ان نے میرے ساتھ کیا لڑنا ہے؟ وہ ہماری غیرتوں کو آزماتے ہیں، کبھی تسلیمہ نسرین پیدا کر دیتے ہیں، کبھی رشدی ملعون پیدا کر دیتے ہیں، کبھی آمنہ داؤد پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرنے والے پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ رات دن اللہ کے قرآن کے خلاف طوفان ہے،
مسلمان ماشاءاللہ سویا ہوا ہے، یہ مزے کی نیند میں ہے کہ چلو جی ساتھ والے کا گھر جل رہا ہے، میرا تو نہیں جل رہا نا، اس کا بچہ مر گیا نا، میرا تو نہیں مر گیا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مسلمان ہیں، بجلی میں کافر کے محتاج، گاڑی میں کافر کے محتاج، ہوائی جہاز میں کافر کے محتاج، اسلحہ میں کافر کے محتاج، کپڑے پہننے میں کافر کے محتاج، سوٹ بنوانے سلوانے میں کافر کے محتاج۔ بڑے آدمی تو اٹلی سے سلواتے ہیں یا پیرس سے سلواتے ہیں، یہاں سے نہیں سلواتے۔ پھر مقابلہ کرو گے تم کافروں کا؟ چھوڑو ایسی باتوں کو خامخواہ۔ آج تک پوری امت مسلمہ ایک پانی نہیں پیدا کر سکی کہ ان کی بپسی کا توڑ کر دے، ان کے سیون اپ کا توڑ کر دے، ان کے مرنڈا کا توڑ کر دے۔ کیوں؟ اگر کہیں ہوتا ہے دشمن فوراً وہاں آ کے ان لوگوں کو خرید لیتا ہے، چلنے ہی نہیں دیتا آگے۔ کئی مکہ کولا، زمزم کولا، کئی نکلے، ختم۔ آپ کا مسلمان کوئی اچھی کتاب لکھ لے، وہ ساری خرید لیں گے، خرید کے سمندر میں ڈال دیں گے تاکہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اور ہم نے قرآن شریف کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ تعویذ لکھ کے روٹی کھائیں گے۔ کوئی مردہ مر جائے گا تو اس کو بخشوائیں گے، ختم صغیر اور ختم کبیر کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ قرآن کے معنی بدل کے کبھی 11ویں ثابت کریں گے، کبھی 12ویں ثابت کریں گے، کبھی انبیاء کو نور بنائیں گے۔ رونے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھیں اللہ کے قرآن نے کیسا معجزہ دیا، ایک ایک لفظ میں کہنا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ یاد رکھیں غدو غدن سے ہے، غدا غدا غدوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ضحیٰ، جسے آپ اشراق کہتے ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں، غدوا کہتے ہیں، عشیہ کہتے ہیں، رواح کہتے ہیں۔ غدوہا شہر، ایک مہینے کی مسافت صبح کو طے کر لیتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دمشق سے شام سے چلتے استخر کے لیے 1 مہینے کا سفر ہے، لیکن آپ صبح چلتے تو دوپہر کو وہاں قیام فرماتے، وہاں کھانا تناول فرماتے، وہاں قیلولہ فرماتے۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو جب آپ قیلولے سے فارغ ہونے کے بعد روانہ ہوتے تو سیدھا کابل پہنچتے۔ 1 مہینے کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ اندازہ کرو، کہہ دینا بڑا آسان ہے، ہوا کو تابع کر دینا، پھر ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دینا، پھر حضرت سلیمان کی آواز کو ہوا سمجھے۔ کہہ دینا تو آسان ہے نا، دیکھو کتنی اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور قدرتیں ہیں۔ قرآن پڑھا اور چلے گئے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام، ضمیر ان کی طرف راجع، ان کے ہاتھ میں نرم کیا۔ سب کے لیے نہیں کہ لوہا نرم ہو جائے، آگ میں نہ ڈالو، ہاتھ سے جیسے چاہو موڑ لو، بنا لو۔ اور یہاں بھی ہوا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دی، اور اندازہ فرمائے اللہ نے دونوں کو نبوت بھی دی،
پیغمبری بھی دی، حکومت بھی دی اور علم صنعت بھی عطا فرمایا۔ باپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا اور باپ کو آواز ایسی عطا فرمائی کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، پرندے بھی سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی صنعت جو ہے لوہے کو استعمال کر کے زرہ بنانے کی حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی دفاعی چیزیں جو حرب میں، جنگ میں دشمن کے مقابلے پہ تمہارے تحفظ کا ذریعہ بن سکیں۔ اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی، آج اور لاکھوں چیزیں بن گئی ہیں۔ آج ایسے ایسے جیکٹ بن گئے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ بن گئے ہیں، گولی بھی اثر نہیں کرتی۔ لیکن آپ دیکھیں، ایمان سے کہیں کہ آج جتنی ترقی ہو رہی ہے، مثلا یہودی سائنسدان ہیں یا نصرانی سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے نبی کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی چیزیں بنائی؟ بھئی نصرانیوں کے نبی جو ہیں یا ان کے عقیدے میں خدا ہے یا خدا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں بنائی۔ یہودیوں کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے زمانے میں تو انہوں نے کوئی ایک چھوٹی سی اپنا ڈبی بھی نہیں پیدا کی۔ آج یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کو سمجھو، خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ میرا مدنی محمد آیا اور علم کے خزانے لایا۔ میرا مدنی آیا اس دنیا میں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور عقداوروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک ہی نکتہ سمجھا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ جہاں ساری دنیا کے فلسفے ناکام ہو گئے، ان سارے عالم کو علم دینے کا ذریعہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن آیا، اب لوگوں نے ترقی کی۔ قرآن آیا اور اس نے بتایا کہ سورج چاند تیرے تابع ہیں۔ قرآن آیا اور اس نے بتایا کہ لوہا جو ہے حضرت داؤد کے ہاتھ میں نرم تھا، اور جہاز رانی کی صنعت حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ انہوں نے آگے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ساری چیزوں کے اسماء سکھائے، ان کو بولیاں سکھائیں، زبانیں سکھائیں، کھیتی باڑی سکھائی، دنیا میں کاشتکاری سکھائی، کیسے دنیا کا نظام کیسے چلے گا۔ یہ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے بتایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ یہ علم تو محمد مدنی نے دیا ہے۔ بالکل، یعنی آپ چیلنج کر سکتے ہیں نصارہ اور یہود کو کہ اپنے نبی کے زمانے میں بتاؤ تم نے کیا بنایا ہے۔ یعنی ہمارا دیا ہوا کھاتے ہو اور ہمیں مارتے ہو، ہماری کتابیں چرا کے علم حاصل کرتے ہو۔ 300 کتابیں تو صرف بغداد کی لائبریری سے چرائی گئی، مخطوطات۔ ہمارا علم جو ہے حاصل کرتے ہو غرناطہ سے، الحمرا سے، اسپانیہ سے، بغداد سے، پوری دنیا سے، اور اس کے بعد انہی مسلمانوں کو مارتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے علم حاصل کر کے علم کے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے سب کچھ اپنی نعمت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جو چیز مفت ملے قدر نہیں ہوتی نا، ہماری تو نعمت گھر کی تھی، ہم نے قدر نہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علم کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ منہم السبابہ، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ مجھے جب پتہ نہیں تو جواب کیا دوں۔ واجب الطواف 2 رکعتیں ہیں۔ افضل یہ ہے کہ پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری صورت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھی جائے، یہ افضل ہے۔ ورنہ جہاں سے قرآن یاد ہے پڑھو۔ واجب الطواف افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کیے جائیں۔ اگر وہاں نہ ہو اس کے بعد پھر افضل یہ ہے کہ حتیم کے اندر پڑھے جائیں۔
اس کے بعد پھر طواف کا پوری جو جگہ ہے وہاں پڑے جائیں، ورنہ ساری مسجد میں جہاں چاہو پڑھ لو۔ اگر آپ بلڈنگوں پہ کام کرتے ہیں اور بلڈنگ سے آپ کو حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے کیوں ایسا کرتے ہو؟ آج کل لفٹیں ہیں، نیچے اترو اور صفوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، یا وہاں پھر مسجدیں ہیں اپنی جماعت کرو۔ میں طواف کرتا ہوں، رکن یمانی کے پاس نہیں جاتا، نہ جانا غلط بات ہے، رکن یمانی کے پاس ہاتھ جا کے لگانا بھی تو سنت ہے نا، یہ تھوڑا ہے کہ بالکل اس پہ ہاتھ ہی نہ لگاؤ، موقع نہ ہو، رش ہو، چاہو دھکا نہ دو، جب موقع ہو تو جیسے حجر اسود پہ بوسا سنت ہے، رکن یمانی پہ استلام سنت ہے۔ بہرحال میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا، پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے بھائی سے بات کرو گی تو تمہیں طلاق۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو میرا بھائی طلاق ہو جاتی ہے، حنفی تو اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں حلال حرام کا مسئلہ ہے، ذرا بھی کوئی شک پڑے تو جان چھڑاؤ۔ تو بہرحال لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کرو، یہاں الحمدللہ بڑے بڑے دارالافتاء موجود ہیں، مسئلہ عربی میں لکھ کے لے جاؤ اور ان سے پوچھو، شاید اللہ کرے میرے لیے کوئی آسان راستہ نکل آئے۔ بہرحال ایک آدمی فوت ہو گیا، اور وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اس کے بیٹے، اس کی بیوی وغیرہ۔ اب اس کے فوت ہونے کے بعد وہ بیچارے کرائے نہیں ادا کر سکتے، ان کے پاس اپنا ایک مکان ہے، بالکل وہاں منتقل ہو جائیں، مجبوری ہو تو عورت خاوند کے گھر سے دوسرے گھر میں جا سکتی ہے، تو یہ بھی تو گویا اسی کا گھر ہے نا، وہ دوسرے کے گھر میں تو نہیں جا سکتی۔ اب یہ ہے کہ ان کے پاس کرایہ جو نہیں تو کیا کریں غریب، وہ دوسرا جو ان کا اپنا ذاتی مکان ہے وہاں چلے جائیں، بالکل وہاں جا کے عدت پوری کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے آتا ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بی بی نے کہا کہ جگہ نہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم کے گھر میں عدت پوری کرو۔ بہرحال میں نے کہتا ہے جی حج بدل کیا، کنکری ماری، قربانی کی، حلق کروایا، احرام کھول دیا، طواف زیارت کیا، صفا کیا، لیکن 2 دنوں کی رمی کے لیے میں نے وکیل مقرر کیا، میری فلائٹ تھی، میں مجبور تھا، کوئی حرج نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آپ جا رہے تھے، حال ہی کوئی نہیں، جب مکے میں ہے نہیں تو کیا کریں، اور اگر فلائٹ چھوڑیں تو اتنے پیسے ہوں تو دوبارہ ٹکٹ لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔